یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے۔ ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ڈے پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج کا جو خیال، جو تھاٹ میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں، وہ امثال کی کتاب اس کے 4 باب میں سے ہے۔ میں، آپ یا ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بیمار ہونا چاہتا ہے یا بیماری میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہر ایک شخص صحت مندی میں، تندرستی میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور ہر ایک کی یہ دعا ہوتی کہ خداوند خدا جتنی بھی ہماری عمر ہے وہ صحت مندی میں، تندرستی میں گزرے۔ بادشاہ بڑی خوبصورت صحت مندی اور تندرستی کی ایک راز کی بات ہمیں سکھاتا ہے امثال کی کتاب میں۔ امثال کی کتاب اس کے 4 باب کی 20 سے لے کے 22 آیات تک میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں، اور وہاں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ۔ اس کو پا لیتے ہیں، یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ جی میرے عزیزو، خدا کے کلام کی باتیں جو حکمت سے، بصیرت سے، فہم سے، دانش مندی سے پر ہیں، بھری ہوئی ہیں، معمور ہیں۔ خدا سلیمان بادشاہ کے توسط سے ہمیں یہ تلقین کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا کے کلام پر کان لگائیں، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیں، اس کو اپنے دل میں رکھ لیں، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اگر آپ سر سے لے کے پاؤں تک صحت مندی میں، تندرستی میں، شفا یابی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی زندگی میں جگہ دیجیے۔ ہر روز خدا کے کلام کو ایسے نوش کیجیے جیسے ہم 3 وقت کا کھانا اپنے جسم کو تقویت دینے کے لیے کھاتے ہیں، ایسے ہی صبح، دوپہر، شام خدا کے پاک کلام کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں، تاکہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک جسمانی، روحانی، ہر طرح سے تندرستی میں زندگی گزاریں۔ May God bless you۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت، تندرستی، شفا یابی، صحت مندی ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا 2 باب۔ اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو، بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا، کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا، تمیز تیری نگہبان ہوگی، فہم تیری حفاظت کرے گا، تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کج گو سے بچائیں، جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کج روی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے، جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں۔ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا، تاکہ تو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغا باز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ امثال 3 باب۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا،
سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن. خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے. جان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر. اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت. اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں. جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے. خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا. اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں. اے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے. یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گے. تب تو بے کھٹکے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی. جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی. ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا. بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا. جب تیرے مقدور میں ہو، جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو، تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا. اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کے وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے. اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا. تند خو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ کج رو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہیں. شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے. یقیناً وہ ٹھٹھے بازوں پر ٹھٹھا مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے. دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی. امثال 4 باب. اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں. تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا. باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل پر بجا لا اور زندہ رہ. حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا. حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی. اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی. حکمت افضل اصل ہے، بس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر. اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی. جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی. وہ تیرے سر پر زینت کا سہرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی. اے میرے بیٹے، سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے. میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے. جب تو چلے گا تیرے قدم کوتاہ نہ ہوں گے، اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا. تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے. شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا. اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے. کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں. لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے. شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے. اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا. اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے. اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. کج گو منہ تجھ سے الگ رہے، دروغ گو لب تجھ سے دور رہوں. دروغ گو لب تجھ سے دور ہوں. تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں.
اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔